ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے دانا شخص کا اور بدکار عورت کا۔ وہ بدکار عورت جس کے شوہر نے اس کی تقدیر بدلنی چاہی۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گاؤں میں ایک حاملہ عورت رہتی تھی۔ جب اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو اس نے اپنے غلام نوکر سے کہا کہ جاؤ کہیں سے کچھ سامان لا کے دو، مجھے آگ کی ضرورت ہے، آگ تلاش کر کے لاؤ مجھے۔ جب وہ سامان لانے کی غرض سے دروازے کے باہر گیا تو ایک اللہ والا دانا شخص ملا، اور اس اللہ والے شخص نے اس غلام نوکر سے پوچھا کہ کیا پیدا ہوا ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا؟ تو وہ نوکر غلام بولا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو اس اللہ والے دانا شخص نے اس نوکر سے کہا کہ یہ لڑکی بہت سارے آدمیوں کے ساتھ بدکاری کرے گی اور اس کی شادی بھی تم سے ہوگی، اور آخر میں اس کی موت کا جو باعث ہے وہ ایک چھوٹی سی مکری ہوگی۔ وہ غلام نوکر جو تھا یہ سن کر بہت پریشان ہوا، اور اس نے سوچا کیوں نہ میں اس کو آج ہی ختم کر دوں، یہ کس طرح ہی ختم کر دوں۔ اس غلام نوکر نے ایک تیز چاقو لیا، اس کا پیٹ بچی کا چاک کر دیا۔ اس کو لگا کہ یہ بچی مر گئی ہے، اور وہ اس بچی کا قتل کر کے اس گاؤں سے بھاگ گیا۔ جب اس بچی کی ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی ماں نے اپنی بیٹی کے پیٹ پہ ٹانکے لگا دیے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا زخم بڑھتا گیا۔ جب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ جوان ہوئی، اور وہ بہت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت کی مثال تھی۔ اور اس لڑکی کی جوانی دیکھیں، جوان ہوتے ہی اس کو بدکاری کی لت لگ گئی۔ وہ کئی مردوں کے ساتھ بدکاری کر چکی تھی، اور وہ جو غلام نوکر تھا وہ کسی اور ملک میں چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے بہت محنت کی، اور اس نے کئی سالوں میں بہت سارا پیسہ جمع کر لیا۔ جب اس کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا تو اس نے اپنے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے گاؤں آ گیا تو اس کو ایک بوڑھا آدمی ملا۔ اس نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ میری حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ شادی کروا دو، میں آپ کو اس کے بدلے میں بہت سی رقم ادا کروں گا۔ اور وہ اس بوڑھے شخص نے اسی بدکار عورت کے ساتھ اس کی نکاح کی بات چلائی، اور وہ عورت بھی نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور ان دونوں میں بہت محبت تھی۔ پھر ایک دن اچانک اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس غلام نوکر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کئی سال پہلے ایک گھر میں غلامی کرتا تھا، اس گھر میں نوکر تھا۔ اس غلام نوکر نے سارا قصہ اپنی بیوی کو سنا ڈالا کہ میں ایک بچی کا قتل کر کے بھاگ گیا تھا، پھر میں اب کئی سال بعد اس گاؤں میں واپس آیا ہوں، اور پھر ہم دونوں کی شادی ہو گئی، تم میری شریک حیات بن گئی۔ اور پھر اس کی بیوی نے کہا جس بچی کا آپ پیٹ چیک کر کے چلے گئے تھے، اس کو مار کے چلے گئے تھے، وہ بچی میں ہی ہوں۔ اور اس کے غلام شوہر کو اس کی بات کا بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کی بیوی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر پیٹ دکھایا تو اس پہ ٹانکے لگے ہوئے تھے اور نشان باقی تھا۔ پھر اس کے شوہر کو اس کی بات کا یقین آ گیا۔ تو پھر اس کے شوہر نے کہا کہ اگر آپ وہی لڑکی ہو تو مجھے تمہاری ایک بات کا بھی پتہ ہے۔ تو اس کی بیوی بولی وہ کیا ہے؟ تو اس کا شوہر بولا کہ تم کئی مردوں کے ساتھ بدکاری کر چکی ہو۔ وہ لڑکی حیران ہو کر بولی کہ آپ سچ بول رہے ہیں، میں واقعی کئی مردوں کے ساتھ بدکاری کر چکی ہوں۔ اور پھر اس کے شوہر نے کہا کہ مجھے تمہاری اور ایک بات کا بھی معلوم ہے، علم ہے اس کا بھی مجھے ایک بات کا، تمہاری جو موت ہے، تمہاری موت کی جو وجہ بنے گی وہ چھوٹی سی مکڑی ہوگی، مگر
اس کا شوہر بولا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری کبھی موت نہ ہو، اس لیے میں تمہارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت محل تیار کروانا چاہتا ہوں، اور تم وہاں ہی اپنی زندگی سکون سے بسر کرنا تاکہ اس میں کوئی کیڑا مکوڑا نہ آ سکے۔ اور اس کے غلام شوہر نے ایک بہت ہی خوبصورت محل تیار کروایا جس میں کیڑا مکوڑا آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک مکڑی پر پڑی، اور اس کی بیوی نے کہا کہ اچھا یہ مکڑی میری جان لینے آئی ہے تو کیوں نہ میں اس مکڑی کو ہی مار ڈالتی ہوں۔ اور پھر اس شخص کی بیوی نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ یہ مکڑی زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، اور غلاموں نے ایسا ہی کیا، اس مکڑی کو پکڑ کر اپنی مالکن کے پاس پیش کیا۔ اس نے اس مکڑی کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر مار ڈالا۔ اس لڑکی کے پاؤں کے نیچے ایک زخم تھا۔ جب اس لڑکی نے مکڑی کو مسلا تو مکڑی کا جو خون تھا، اس خون کا قطرہ جو تھا اس کے زخم پہ لگ گیا، اور اسی خون کے قطرے سے اس لڑکی کا زخم زیادہ خراب ہو گیا، اور اس کا زہر آہستہ آہستہ اس کے جسم میں پھیل گیا، اور پھر اسی طرح اس لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ تو دوستوں، اس واقعے سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے؟ ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ چاہیں بھی تو اپنا مقدر، اپنی تقدیر کو نہیں بدل سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اگر کوئی چاہتا بھی ہے کہ میری تقدیر بدل جائے تو ہم سب کو اپنے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گر گرا کر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تقدیر بدل سکتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ بہت اچھا لگے گا۔ آپ اس واقعے کو آگے دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کیا پتہ کسی کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ حافظ۔